رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ نبا یہ مکی صورت ہے اور اسی طرح یہ صورت 40 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل صورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے 80 نمبر پر بعد سورہ معارج کے نازل ہوئی، ترتیب مصحفی میں 78 نمبر پر بعد سورہ مرسلات کے۔ ربط اور تعلق یہ ہے کہ پہلی صورت میں فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، تو اب اس صورت میں فرمایا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا۔ پہلی صورت میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو، تو اس صورت میں فرمایا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، بے شک جہنم ہے ان کا ٹھکانہ اور انتظار گاہ۔ پہلی صورت میں فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک متقین پرہیزگار وہ سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے، تو اس صورت میں آیت 31 میں فرمایا ان للمتقین مفازا، بے شک متقین پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ پہلی صورت میں یوم الفصل کا ذکر کیا، جدائی والے دن یعنی قیامت کے دن کا، تو اب اس صورت میں اس کی تفصیل ذکر کی جائے گی کہ یوم الفصل وہ جو جدائی والا دن ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں تو 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں بادشاہ اور گدا برابر ہے، جس میں امیر اور غریب برابر ہے۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ بادشاہ جو ہے زمین سے فائدہ بادشاہ بھی اٹھا رہا ہے، زمین پر بادشاہ بھی رہ رہا ہے اور زمین پر گدا بھی رہ رہا ہے، اس میں بادشاہ اور گدا برابر ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ بادشاہ بھی پہاڑوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور گدا بھی، غریب بھی پہاڑوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر بادشاہ کی بھی بیوی ہے اور اسی طرح غریب کی بھی، اس کے گھر میں بھی رفیقہ حیات ہے اور اس کی بھی بیوی ہے۔ چوتھے نمبر پہ بادشاہ بھی نیند کر رہا ہے اور گدا بھی نیند کر رہا ہے اور اس سے زیادہ سکون میں کرتا ہے۔ بادشاہ بھی رات کو آرام کرتا ہے، گدا اور غریب بھی رات کو آرام کرتا ہے۔ اور 6 نمبر پہ بادشاہ بھی دن گزران کرتا ہے، کام کرتا ہے، کسی بھی کام میں مبتلا رہتا ہے، اسی طرح گدا بھی دن کو کام کرتا ہے۔ بادشاہ بھی آسمان کے نیچے رہتا ہے اور گدا بھی آسمان کے نیچے۔ آسمان کے نیچے اگر ٹرمپ اور نیتنیاہو رہتے ہیں تو میں اور آپ بھی آسمان ہی کے نیچے رہتے ہیں۔ اسی طرح بادشاہ بھی سورج سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور غریب بھی، گدا بھی سورج سے۔ اگر اس سے ٹرمپ فائدہ اٹھا رہا ہے تو میں اور آپ بھی تو اٹھا رہے ہیں نا، تو یہ اس میں شراکت داری ہے، برابر ہے بادشاہ اور گدا۔ اسی طرح بادشاہ بھی گھاس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور غریب بھی گھاس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو قیامت میں یہ جو شراکت داری ہے یہ ختم ہو جائے گی، کافر کے نیچے آگ کے انگارے اور یہ اس کا بچھونا بن جائے گا، اور مومن وہ چاہے دنیا میں گدا اور غریب بھی کیوں نہ ہو، اس کے نیچے مشک و عنبر کے بچونے پھیلا دیے جائیں گے۔ تو یہ جو شراکت داری ہے 10 چیزوں میں، دنیا میں بادشاہ اور گدا اس میں برابر ہے، قیامت والے دن یہ برابری اور یہ شراکت داری کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تو فرمایا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کیا سوال کرتے ہیں یہ، عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي، عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، اس بڑے خبر کے بارے میں، الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، وہ خبر جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، کَلَّا ہرگز نہیں، سَيَعْلَمُونَ ان قریب یہ جان لیں گے، ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ پھر ان قریب یہ جان لیں گے، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، آیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور پہاڑوں کو مضبوط میخ بنا دیے، مضبوط کیل بنا دیے، میخ بنا دیے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو سباتاً، سبب آرام، آرام کا سبب بنایا تمہارے لیے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور بنایا ہم نے رات کو تمہارے لیے جامہ، لباس بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے تمہارے لیے گزران کے لیے بنایا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر بنائے
سبعا شدادا 7 مضبوط آسمان، وجعلنا سراجا وہاجا اور آسمان میں ہم نے چمکتا ہوا سورج بنایا ہے، وہاجا جو جلا دینے والا ہے، سورج کی روشنی۔ سراج نبی علیہ السلام کو بھی فرمایا گیا، لیکن ادھر فرمایا سراجا منیرا، ٹھیک ہے نا، نبی علیہ السلام بھی سراج سورج ہے لیکن وہ منیرا ٹھنڈی روشنی دینے والے، اور یہ سورج جو ہے آسمان والا، وہاجا یہ جلا دینے والا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا اور ہم نے اتارا ہے من المعصرات بادلوں سے، ماءً ثجاجا پانی ٹپکنے والا، لنخرج به حبا ونباتا تاکہ ہم نکالیں اس پانی کے ذریعے حبا دانے، ونباتا اور یہ سبزیں، یہ ساری چیزیں، وجنات الفافا تاکہ ہم اس کے ذریعے نکالیں جنات باغات، الفافا گنجان گھنے گھنے، ان یوم الفصل کان میقاتا بے شک فیصلے کا دن کان میقاتا وہ مقرر ہے، یوم ینفخ فی الصور جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا تو آ جاؤ گے تم افواجن فوج در فوج جمع ہو جاؤ گے، جس دن اس سور میں پھونکا جائے گا سب کے سب تم کیا ہو جاؤ گے، آ جاؤ گے، وفتحت السماء اور کھول دیا جائے گا آسمان کو، فکانت ابوابا ہو جائے گا یہ آسمان دروازے دروازے، یہ اتنا بڑا آسمان قیامت والے دن دروازے دروازے ہو جائے گا، وسیرت الجبال فکانت سرابا اور چلائے جائیں گے یہ پہاڑ، فکانت سرابا پس یہ ریت بن جائیں گے، یہ پہاڑ یہ اتنے اونچے اونچے پہاڑ، اتنے مضبوط تمہیں پہاڑ نظر آ رہے ہیں، فرمایا یہ چلائے جائیں گے بس یہ ریت بن جائیں گے، ان جہنم کانت مرصادا بے شک جہنم ہے مرصادا انتظار گاہ تیار کردہ، للطاغین سرکشوں کے لیے، مآبن یہ ٹھکانہ ہے، لابسین فیہا احقابا یہ رہیں گے اس میں احقابا لمبا زمانہ بہت زمانہ، لا یذوقون فیہا بردن یہ نہیں چکیں گے اس میں بردن کوئی ٹھنڈی چیز، ولا شرابا نہ اس میں ٹھنڈک ہوگی، ولا شرابا نہ پینے کی چیز ہوگی، الا حمیما وغساقا مگر پیپ پئیں گے، وغساقا اور کھولتا ہوا پانی، حمیمن کھولتا ہوا پانی، وغساقا اور یہ پیپ ان کے لیے ہوگا، فرمایا جزاء یہ بدلہ ہے وفاقہ پورا پورا، انہم کانوا بے شک تھے یہ لا یرجون حسابا حساب و کتاب کے دن پر کی امید نہیں رکھتے تھے، یہ ان کو سزا اس لیے مل رہی کہ یہ حساب و کتاب کے دن کی امید میں ہی نہیں تھے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، کذاباً جھٹلانا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا اور ہر چیز کو ہم نے احصیناہ گھیرے میں لیا ہوا ہے، کتاباً کتاب میں شمار کر دیا ہم نے، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا پس چکو ہم زیادہ نہیں کرتے تمہیں الا عذابًا مگر عذاب میں، ان للمتقین مفازا بے شک متقین جو ہیں وہ کامیاب ہے، حدائق وعنابا ان کے لیے باغات وعنابا اور انگور ہیں۔ اب دیکھیں نا پہلے جہنمیوں کا ذکر ہوا، اس کے بعد پھر کس کا ذکر ہوا؟ متقین اور پرہیزگاروں موحدین کا ذکر ہو رہا ہے، تو فرمایا ان للمتقین بے شک متقین کے لیے مفازن کامیابیاں ہیں، حدائق وعنابا ان کے لیے باغات وعنابا اور انگور ہیں، وکواعب اترابا خوبصورت بیویاں ہیں جو ہم عمر ہوں گی، ہم عمر بیویاں ہیں، یہ نہیں کہ عمر میں بڑی ہوگی یا کوئی، بالکل ہم عمر، حدیث میں آتا ہے 33 سال کا مرد ہوگا اور 33 سال کی عورت ہوگی، 33 سال، یہ حدیث کی بات سنا رہا ہوں، تو فرمایا اور یہ پوری زندگی یہی عمر رہے گی، پھر اس میں بڑھاپا نہیں آئے گا، ادھر تو یہ فکر رہتی ہے نا، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا اور ہم عمر بیویاں ہوگی، وَكَأْسًا دِهَاقًا اور شراب کے بھرے ہوئے پیالے اور گلاس ہوں گے،
دنیا میں شراب سے جو بچ گیا تو آخرت میں شراب اسے نصیب ہو جائے گا، جنت کا شراب۔ فرمایا لا یسمعون فیہا، وہ ایسا شراب ہوگا اور وہ ایسی جنت ہوگی کہ یہ نہیں سنیں گے اس میں لغون کوئی بیہودہ بات، ولا کذابا اور نہ جھوٹ سنیں گے، جزاء من ربک، یہ بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے، عطاء دیا ہوا ہے، حسابا پورا پورا بخشش ہے۔ رب السماوات والارض، رب ہیں آسمانوں اور زمین کے، وما بینہما الرحمن، اور جو آسمان و زمین کے درمیان میں، الرحمن بڑا مہربان ہے، لا یملکون منہ خطابا، نہیں اے مالک اس کی طرف سے خطابا کوئی بات کرنے کا، اس دن کوئی اس کے طرف سے بات کرنے کا مالک نہیں ہوگا، ایک ہی اللہ رب العالمین ہوگا۔ فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ، جس دن کھڑے ہو جائیں گے جبریل امین، والملائکۃ اور سارے فرشتے بھی کھڑے ہو جائیں گے، صفاً صف در صف، یعنی اللہ رب العالمین کے دربار میں صف باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے جبریل امین اور سارے فرشتے، لیکن لا یتکلمون، یہ بات نہیں کر پائیں گے، الا من اذن لہ الرحمن، مگر وہ جسے رحمان اجازت دے دے۔ یہ اتنے بڑے فرشتے یہ صف میں کھڑے ہوں گے لیکن بات کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ ہاں فرمایا الا من اذن لہ الرحمن، ہاں جس کے لیے سفارش کی اجازت مل جائے۔ دنیا میں تو ابھی اس خوش فہمی میں فلانا سفارش کر جائے ملنا، اس وقت اللہ جسے اجازت دے اور جس کے لیے اجازت دے کہ سفارش کرے تب ہی وہ ہو سکے گا۔ قرآن اس پہ گواہ ہے کہ لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کر پائے گا۔ تو فرمایا الا من اذن لہ الرحمن، مگر وہ بات کر سکے گا جسے رحمان خود اجازت دے دے، وقال صوابا، اور شرط یہ ہے کہ وہ درست بات کرے، یعنی توحید والی بات کرے۔ علماء نے مانا کیا ثواباً کا توحید والی بات کرے، ٹھیک ہے نا، مشرک کے لیے، اور مشرک کو کبھی بھی کس کی شفاعت کی اجازت نہیں ملے گی۔ تو فرمایا الا من اذن لہ الرحمن، مگر وہ جسے رحمان اجازت دے دے، وقال صوابا، اور بات کرے درست، یعنی مطلب توحید والی بات کرے۔ ذالک الیوم الحق، یہی وہ حق دن ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پس جو بھی چاہے بنا لے، پکڑ لے، الی ربی، اپنے رب کی طرف، مآباً ٹھکانا۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم تمہیں ڈراتے ہیں عذابا قریبا، اس قریب عذاب سے، یوم ینظر المرء، اس دن کے عذاب سے کہ جس دن دیکھے گا آدمی ما قدمت یداہ، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اس دن کے عذاب سے ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں کہ جس دن یوم ینظر المرء، جس دن دیکھے گا انسان ما قدمت یداہ، اس کو جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر تو کہے گا یا لیتنی، ہے کاش کہ میں کنت ترابا، مٹی بن چکا ہوتا۔ اتنی سختی ہوگی قیامت کی۔ فرمایا اس دن کے عذاب سے تمہیں ڈرا رہے، انا انذرناکم عذابا، کیوں نہیں ڈرتے ہو، ہم تمہیں اس دن کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ یوم ینظر المرء، جس دن دیکھے گا انسان ما قدمت یداہ، اس کو جو اس کے ہاتھوں نے کر کے آگے بھیجا ہے، ویقول الکافر، اور کافر تو کہے گا، یہ دھاڑے اور چیخے مار مار کے کہے گا، یا لیتنی، ہے کاش کہ میں کنت ترابا، مٹی بن چکا ہوتا، میں مٹی میں مل گیا ہوتا، آج یہ سب کچھ نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن یہ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ دیکھ کر سزا بھگتنے کے لیے کیا کر دیا جائے گا، کھڑا کر دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ سورہ نبا بھی کیا ہوئی، ختم ہوئی، اور اس کے بعد سورۃ النازعات کا درس ہوگا انشاءاللہ۔